اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو، یعنی ان مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھو۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی ساری ہمتیں جواب دینے لگتی ہیں، تو عموماً بڑھاپے پہ لوگ پینشن پہ گزارا کرتے ہیں، یا پھر جو جوانی میں کمایا ہوتا ہے اس کی جو بچت ہوتی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں مثال دی گئی کہ جیسے ایک شخص اپنی جوانی میں ایک پورا باغ اگائے، تیار کرے، اور اس امید پر کہ وہ بڑھاپے میں اس سے فائدہ اٹھائے گا کہ اتنے میں وہ باغ جل جائے اور بچے بھی ابھی چھوٹے ہوں کہ وہ بھی کمانے کے لائق نہ ہو، اور اس طرح انسان بے یار و مددگار رہ جائے، نہ مال کام آئے اور نہ اولاد۔ تو یہ مثال ہے اس شخص کی کہ جو دنیا میں کام تو کرتا ہے، خوب باغ لگا رہا ہے، بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہا ہے، لیکن نیت اچھی نہیں، اور کام کر کے دوسروں کو احسان جتاتا ہے، دکھ دیتا ہے، اذیت میں مبتلا کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اس کو اپنی دنیا میں لگائی ہوئی کھیتی کی فصل کی شدید ضرورت ہوگی، پھل کی ضرورت ہوگی، تو وہاں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا اور وہ بے یار و مددگار ہو جائے گا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو صرف دنیا میں رونق تھی اس کے باغ کی یا اس کے بچوں کی، آخرت میں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں اب، کیونکہ آخرت کے لیے تو والباقیات الصالحات، نیکیاں چاہیے جو باقی رہنے والی ہوں، اور ان کو باقی رکھنے کے لیے کچھ اصول ہیں، طریقے ہیں، اور جب تک وہ طریقے اختیار نہ کیے جائیں وہ نیکیاں باقی نہیں رہتی۔ تو اس لیے ہم سب کو نمبر 1 خرچ کرنا چاہیے، نمبر 2 اخلاص کے ساتھ، نمبر 3 2 چیزوں سے بچنا چاہیے، اور وہ ہے احسان جتانا اور دوسروں کو دکھ دینا، یعنی 2 کرنے کے کام ہیں اور 2 نہ کرنے کے کام۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرو، گھٹیا مال نہ دو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھانٹنے لگو۔ یہ بھی ایک رویہ ہوتا ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ کچھ صدقہ کریں تو کیا نکالتے ہیں؟ یوز لیس، بیکار، گھٹیا، جو اپنے کام کا نہیں، فالتو۔ حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم اسے لینا ہرگز گوارا نہ کرو گے۔ یہ معیار ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ کسی کو دیتے ہوئے یہ دیکھو کہ اگر تمہیں کوئی دے تو لینا چاہو گے، پسند کرو گے، اور اگر خود نہیں چاہو گے تو دوسروں کو کیوں دے رہے ہو؟ حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم اسے لینا ہرگز گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ، آنکھیں پھیر جاؤ، یعنی آنکھیں بند کر لو، اگنور کر دو، کیونکہ انسان اب دینے والے کو زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اب پہلے ہی احسان کے نیچے ہوتا ہے۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں، کیونکہ اس وقت تم کسی بندے کو نہیں دے رہے ہوتے، اللہ کو دے رہے ہوتے ہو، اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یہ باتیں شیطان تمہیں سجھاتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، بس صرف فالتو مال دو، کام کی کوئی چیز مت دینا، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ حکمت کیا ہے؟ وزڈم، کون سا کام کس وقت کس طریقے پہ کرنا چاہیے، رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لینا، اور رائٹ میتھڈ اختیار کرنا، صحیح طریقہ اختیار کرنا کہ کس موقع پر کس کو کیا دینا۔ مثلا انفاق کے ضمن میں کس وقت کس کو کیا دینا ہے، وہی دیں گے نا جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کے کام کا ہو، جس سے وہ خوش ہو جائے، جس سے اس کو کچھ فائدہ ہو جائے، اور جس سے آپ کی آخرت کا فائدہ ہو جائے۔ اور جو یہ نہیں سمجھ پاتا، جو یہ ڈیسیژن نہیں لے پاتا، وہ پھر حکمت سے خالی ہے، حکمت سے محروم ہے۔
وما يذكر الا اولو الالباب. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل مند ہیں، جن کے سر میں کچھ ہے، خالی کھوپڑی والے نہیں. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات اعلانیہ دو تو بھی اچھا ہے تاکہ دوسروں کو بھی شوق آئے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. یعنی خصوصاً اگر کسی انسان کی مدد کر رہے ہو تو چھپا کر کرو، لیکن اگر کسی اجتماعی کام میں خرچ کر رہے ہو تو اس وقت دکھا کر دو تاکہ دوسرے بھی دیں، انہیں بھی یاد آئے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں. یعنی صدقات انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں. صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، انسان کے گناہ دھلتے ہیں. لہٰذا ہم سب اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاک صاف ہوں، ہمارا مال پاک صاف ہو، اور اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے اور ہماری مشکلات آسان فرمائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی راہ میں دل کھول کر صدقہ کریں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو خوب خوب خبر رکھنے والا ہے. لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، کیونکہ انسان تو بتا ہی سکتا ہے. ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، کسی کو نہیں دے رہے، اپنے لیے جمع کرا رہے ہو. آخرت بینک میں جمع کرا رہے ہو، جب وہاں جاؤ گے تو سب واپس لے لو گے، کئی گنا زیادہ ہو چکا ہوگا. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اور اسی لیے کرنا چاہیے. تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. اللہ تمہارے دیے ہوئے کو قطعاً ضائع نہ کرے گا، تمہیں سب کچھ ملے گا اور کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا. جس کو اللہ کی بات کا یقین ہوگا وہ کبھی بھی خرچ کرنے میں، صدقہ کرنے میں، دوسروں کی مشکل کے وقت ان کے کام آنے میں پیچھے نہیں رہے گا. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، انہیں کمانے کا وقت ہی نہیں. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے. ان کی مدد میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. یعنی خصوصی طور پر ان لوگوں پر مال خرچ کیا جا سکتا ہے جو اللہ کے دین کے کاموں میں گھیرے گئے ہوں، مشغول ہوں، اور دن رات ایسے مصروف ہوں کہ وہ اپنی آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہ پاتے ہوں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو لوگ اپنے مال رات اور دن کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں، خوف اور غم سے دور ہوں گے. بہت ساری آیات صدقے سے متعلق اکٹھی ہو گئی جس میں صرف صدقہ کرنے کو نہیں کہا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی بتا دیا گیا اور جگہ بھی بتا دی گئی کہ کہاں کہاں کرنا ہے. اور پھر رمضان میں کرنا تو ویسے ہی کئی گنا اجر کا باعث ہے. اس موقع پر میں یہ بتاتی چلوں کہ صرف ہم پڑھے ہی نہیں اور صرف پڑھ کر لطف اندوز ہی نہ ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ کریں بھی. ہمارا فرض اس وقت پورا ہو جاتا ہے جب ہم آگے دے دیتے ہیں. اللہ نے ہم سے تو انشاءاللہ قبول کر لینا، باقی یہ ہے کہ جس نے لیا اس کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے. ایک طرف انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور دوسری طرف انسان کی حرص اپنا مال بڑھانے کی، اور اس کے لیے انسان کیا چاہتا ہے کہ جو اس کا مال ہے اس مال پر اس کو مزید مال مل جائے. لہذا جب وہ کسی کو کسی ضرورت میں قرض کے طور پر بھی دیتا ہے تو اس پر صرف دیا ہوا واپس نہیں لینا چاہتا بلکہ بڑھا چڑھا کے لینا چاہتا ہے، جس کو سود کہا جاتا ہے. تو فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو. اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. تجارت حلال، سود حرام، اور دونوں میں واضح فرق.
لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ جائے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، یعنی چاہے تو معاف کر دے چاہے تو پکڑ لے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کو مٹا دینا چاہتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، یعنی اگر کسی سے وصول کرنا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر لے رہے ہو تو اس کو مت لو، اگر تم واقعی مومن ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، باز نہ آئے نہ رکے، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور رسول سے کون لڑ سکتا ہے؟ اور اگر لڑے بھی تو کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے، یعنی ڈکٹیٹ وہ کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کی تعیین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے۔ بس آپ کسی شاپ پر گئے ہیں، چھوٹی سی چیز خریدی ہے تو اگر اس پہ لکھت پڑھت نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، کیش دیا، چیز اٹھائی، چلے گئے، تم پر کچھ گناہ نہیں۔ مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کریں۔ بزنس کانٹریکٹ جب لکھے جاتے ہیں اس کو باقاعدہ لکھا جانا چاہیے، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ تم کو سکھا دے گا۔ بہت سی چیزیں جو انسان کو کرنی نہیں آتی اور جانتے ہوئے بھی نہیں کرنی آتی، ان کا حل کیا ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر کام میں سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو، یعنی گروی رکھ لو، یعنی کوئی چیز قیمتی رکھوا کے اور اس پر پیسہ لے لو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کر دے، اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، اور جو شخص شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، یعنی جو تم سوچتے ہو چاہے منہ سے بول کر کسی کو بتاؤ یا پھر دل میں رکھو، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔
پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، جس کے ساتھ جو چاہے کرے. انسان کا حق نہیں کہ وہ اس سے پوچھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. جو وہ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، لیکن وہ پوچھے گا جو کچھ لوگ کرتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رسول اس ہدایت پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. اللہ کسی جان پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. ایمان لانے والوں، تم یوں دعا کیا کرو: اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر ہمیں نہ پکڑنا. مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے تھے. پروردگار، جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر. تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آمین. سورۃ البقرہ کی آخری آیات بھی بہت فضیلت والی ہیں. جو شخص رات کے وقت سونے سے قبل سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے وہ رات بھر کے لیے اس کو کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہوگی. ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی. یعنی جب زمین و آسمان نہیں بنے تھے اس سے بھی 2000 سال پہلے اس میں 2 آیات اتاری جس پر سورۃ بقرہ ختم ہوتی ہے. یعنی یہ آیات بہت پہلے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ رکھی تھی. اگر یہ آیات مسلسل 3 رات تک پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا. اور آپ دیکھیں گھروں میں فتنے، فساد، لڑائیاں، جھگڑے کون ڈلواتا ہے؟ شیطان ہی تو ڈلواتا ہے. تو یہ آیات حفاظت کی آیات بھی ہیں. ان آیات کو پڑھ کر انسان اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک روز جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا. اس نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا، آپ کو 2 نور مبارک ہوں. آپ سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. نمبر 1 فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. جو شخص یہ 2 آیات پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائے گی. تو جب آپ کے دل میں کوئی حاجت ہو، کوئی دعا کرنا ہو تو اس سے پہلے ان آیات کو پڑھ لیا کریں. نماز میں بھی پڑھ لیا کریں، مغرب یا عشاء کی نماز میں. تو بات یہ ہے کہ ان آیات میں سب سے پہلے تو ایمان کی بات ہے کہ کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے. پھر یہ کہ رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ کہ جو کچھ سنیں اللہ کی بات، رسول کی بات، اس پر عمل بھی کریں. سمعنا و اطعنا کر کے کسی غرور اور تکبر کا شکار نہ ہو، بلکہ
اس بات کا فکر رہے کہ پتہ نہیں ہمارا کوئی گناہ ہمارے عمل کی قبولیت میں رکاوٹ تو نہیں بن گیا، اس لیے غفرانک، بخشش طلب کریں. پھر اسی طرح انسان اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ سے گھبرا جاتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی موقع پہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ ٹو مینی تھنگس ٹو ڈو، میں کیا کروں، میرے بس میں نہیں. اور کبھی انسان سوچتا ہے کہ شاید مجھ پر زیادتی ہو رہی ہے کہ دوسرے تو آرام کر رہے ہیں اور مجھے بہت زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ ہر ایک پر وہی بوجھ ڈالتا ہے جو وہ اٹھا سکتا ہے. تو جب بوجھ محسوس ہونے لگے تو ہمیشہ سوچا کریں اللہ نے مجھے اس کے لیے چنا ہے، اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں یہ کر سکوں. مثلاً اگر کسی کو ایسے بچے مل گئے کہ جو عام بچوں کے مقابلے میں کمزور ہیں، بیمار ہیں، ہینڈی کیپ، اسپیشل بچے ہیں، تو اس پر پریشان نہ ہو، صبر کریں. اللہ کو پتا تھا کہ آپ ان کو سنبھال سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا کیونکہ یہ بھی اس کی کریشن پلان کا ایک حصہ ہے. اسی طرح اگر آپ کو کوئی ایسا پروجیکٹ مل گیا، ایک تو ہوتا ہے نا انسانوں کی طرف سے پروجیکٹ ملتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی خاص کام کے لیے چن لیا اور آپ کو اس کی سوچ بھی دی، اس کا طریقہ بھی سکھا دیا. اگرچہ وہ مشکل ہو کرنا، لیکن صبر کے ساتھ کرتے چلے جائیں اور ہمیشہ بوجھ اور گھبراہٹ کے وقت یہ سنیں کہ یا اللہ تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا. اگر کسی کی بات آپ کے اوپر پہاڑ بن کے گری ہے تو اس کو بھی خوشی سے برداشت کر لیں. اچھا اللہ نے ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کیونکہ صبر دراصل دل کی وسعت میں اضافہ کر دیتا ہے اور انسان برداشت کرتا چلا جاتا ہے. اور مدد بھی تو انہی آیات کو پڑھ کے ملتی ہے. جب مشکل میں ہو ان آیات کو پڑھیں، جب بوجھ محسوس ہو یہ آیات پڑھیں، اور پھر ساتھ ہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. کیونکہ انسان جب زیادہ کام کرتا ہے تو ساتھ اس کو پریشانی ہوتی کہ پتہ نہیں ایکسپٹنس بھی ہوئی یا نہیں. اور پھر خاص طور پر یا رب وہ بوجھ نہیں جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا گیا اور وہ اس کو نہ اٹھا سکے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا حق ادا نہ کر سکیں. ہمارے ساتھ نرمی فرما، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحمت فرما. تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہی تو مددگار ہے، تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. تو انشاءاللہ یہ آیات آپ کو حوصلہ بھی دیں گی، صبر بھی دیں گی، دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنے گی. لہٰذا ان آیات کو پڑھنا اپنا روزمرہ کا معمول بنا لیں اور بھولے نہیں. اور اس کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ اپنے اختتام کو پہنچی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تمہارے گھر گریو یارڈ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. فرمایا قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. 2 روشن سورتوں کی تلاوت کرو، سورۃ البقرہ اور آل عمران. قیامت کے روز اس طرح قطار میں آئیں گی آگے پیچھے، جیسے 2 بادل یا 2 سائبان ہیں، یا جیسے قطار میں اڑتے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں. پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی. سورۃ البقرہ ضرور پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہاں برکت بھی ہوگی، شیطان بھی بھاگے گا اور جادو اثر نہیں کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں. اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے. اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے، یعنی فرقان، جو حق و باطل کا فرق دکھاتی ہے. اب جو لوگ اللہ کے احکام کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، کچھ بھی وہی تو ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. اس زبردست حکمت والے کے سوا اور کوئی خدا نہیں. وہی خدا ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے. اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات جن کا علم، جن کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے. مثلا عرش کی بات ہوئی تو ہمیں نہیں معلوم عرش کیسا ہے، کیفیت مجہول ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے. اور اسی طرح
جیسے الف لام میم، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے. تو دو طرح کی آیات ہیں. اب بات یہ ہے کہ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا، تو محکمات کی سمجھ تو آتی ہے، متشابہات کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمارا امتحان ہو. فرما دیا کہ اسی طرح لوگوں کو بھی دو رویے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، انہی پہ بحثیں کرتے رہتے ہیں، انہی سے بھٹکتے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، ساؤنڈ نالج رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی نے دونوں اتاری ہیں، ہم دونوں کو مانتے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں. کیا دعائیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی حقیقی فیاض ہے. پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں. یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ سیدھے رستے پر چلتے ہوئے بھی خطرے کو بھانپتے رہتے ہیں اور پریشانی سے بچنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم اسی رستے پر رہیں، اس سے بھٹکے نہیں، ہمارا دل ٹیڑھا نہ ہو، کیونکہ اصل بات دل ہی کی ہے. اگر دل بدل گیا تو سب کچھ بدل جاتا ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. کفر کے ساتھ مال اور اولاد نفع نہ پہنچا سکیں گے آخرت میں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں چند دن کے لیے کچھ فائدہ ہو جائے ان کا، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، یعنی ایک گروہ مسلمانوں کا تھا اور ایک کفار کا. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. ضروری نہیں کہ انسان کے پاس بہت زیادہ وسائل ہو تو جب ہی کامیاب ہوگا، بعض اوقات کم وسائل کے ساتھ بھی کامیابی ہو جاتی، جیسے جالوت کے مقابلے میں طالوت کو ہوئی تھی. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اور یہاں بھی یہی ہوا کہ کفار کے پاس بہت کچھ تھا اور مسلمانوں کے پاس بہت کم، 313 اہل ایمان، چند گھوڑے اور چند اونٹ، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی فتح عطا کی کہ جس کو فتح مبین کہا جاتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. بات یہ ہے کہ کفار کس لیے لڑتے ہیں؟ دنیا کی رونق کے لیے، دنیا کی مال کے لیے، دنیا کی زینت کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے، اور اس کے برعکس اہل ایمان اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں. بہت اٹریکشن ہے ان چیزوں میں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. یہ سب کیا ہے؟ چند دن کا سامان. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. لہذا کامیاب کون ہے؟ جس کو دنیا میں یہ سب کچھ مل جائے. عام طور پر تو لوگ اسی کو سکسیسفل سمجھتے، لیکن اللہ کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی.
پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. مالک ہم ایمان لائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے. کون ہیں یہ لوگ؟ الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے سچے، والقانتین والمنفقین، فرما بردار اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنے والے. رات کی آخری گھڑیوں میں سحری کے وقت دعائیں کرنے والے. اور الحمدللہ رمضان کا موقع ہے، سحری کو تو اٹھنا ہی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ خاص طور پر استغفار. بس اٹھنے سے لے کر روزہ بند ہونے تک کام کاج اور کھانے کے علاوہ جو وقت گزرے کثرت سے استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور جتنی بھی استغفار کی قسم، کہیں بھی آپ استغفار کی دعائیں سامنے لکھ کے لگا دیں، کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ صبح کے وقت اٹھے، آدھی آنکھوں میں نیند ہے اور آنکھیں بند کر کے کام کر رہے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کہ کیا کرنا اور کیا نہیں. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا چھوٹا سا کارڈ، ایک چھوٹی سی پن لے کے آپ جہاں کچن میں کام کرتے ہیں وہاں پر آپ دیوار پہ لگا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، یا یہ کہ اپنے ہاتھ سے لگا دیں استغفر اللہ. نیچے چولہا، اوون، آگ نکل رہی ہے اور سامنے اس کے پیچھے استغفر اللہ، کیونکہ جتنی آگ کے قریب ہوں گے اتنی ہی شدت سے نکلے گا استغفر اللہ. اور پھر گناہوں کو یاد کر کر کے یا اللہ یہ بھی معاف کر دے، یہ بھی معاف کر دے، یہ بھی معاف کر دے. اور آپ یقین کریں کہ سحری کا وقت جو تنہائی کا وقت ہوتا ہے اس میں انسان کو وہ باتیں یاد آتی ہیں جو عام شور ہنگامے میں نہیں آتی. تو اس موقع سے خوب فائدہ اٹھائیں. باقی یہ ہے کہ ان آیات کی کافی ڈیٹیل تفصیل جو ہے وہ ایک لیکچر میں کی گئی ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں بہترین کی طرف. اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی تفسیر ایک لیکچر میں ہے عرش کے خزانے سے. اور سود کے بارے میں بھی کیسٹ موجود ہے، سود حرام کیوں، کیونکہ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو بات یاد آ جاتی ہے. اور روزے کے ساتھ ہو سکتا ہے اللہ کا ڈر ایسا دل میں آئے کہ ہم ایسے سارے کاموں سے باہر آ جائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی طرف لے جانے والے ہیں. اور دعائیں بھی کرنی چاہیے. دیکھیں جب ہم دعائیں کرتے ہیں نا تو سحری کے وقت استغفار کریں گے، کم ہی کسی کو یاد آئے گا کہ اس نے کبھی سود کا لین دین کیا تھا. آتا ہے کبھی یاد؟ کال خالی کسی کو آئے گا. اسی طرح اور بھی جو ایسے حرام کام ہیں، قرآن پڑھتے وقت جائزہ لیتے جا کر اچھا یہ مجھ میں نہیں، یہ ہے، یہ نہیں، جو ہے کہیں الحمدللہ یہ تو میں کرتی ہوں، اور جو نہیں کرتے اس کی لسٹ بناتے جائیں. اور ایک ایک چیز کے اوپر نام لے کے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے یہ کرنے کی توفیق دے. مثلا صدقہ کی آیات پڑھی ہیں، اگر دل نہیں کھل رہا تو کہیں اللہ مجھے توفیق دے، میرا دل کھلا کر دے، مجھے کرنا سکھا دے. پھر اسی طرح یہ صفات جو آئی ہیں الصابرین والصادقین، اگر ہیں یہ صفات تو ٹھیک ہے کہ اللہ اور بڑھا دے، استقامت دے. ربنا لا تزغ قلوبنا. اور اگر نہیں ہے تو یا اللہ میرے اندر صبر ڈال دے، میرے اندر صدق ڈال دے، میرے اندر عاجزی اور اطاعت ڈال دے، اپنی انفاق کی توفیق دے اور استغفار کی بھی پابندی کی توفیق دے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ استغفار بہت سے گناہوں سے معافی کے ساتھ ساتھ بہت سے مصائب اور مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بھی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ بار اللہ سبحانہ وتعالی سے بخشش مانگتے تھے اور اس کے سامنے توبہ کرتے تھے. یہ دعا بھی بہت اچھی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بہت ویرائٹی ہے استغفار میں بھی، جو دل سے نکلے اصل وہ ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہی گواہی فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اہل علم کی گواہی کس کس کے ساتھ ہے؟ اللہ، فرشتوں اور اہل علم، تینوں کی گواہی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. اس سے بھی علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ ہے. اس لیے عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن سیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے، موت تک سیکھتے رہیے. یہ بہت بڑا آنر اور شرف ہے. یہ آیت بہت خوبصورت آیت ہے جس سے بہت انکریجمنٹ ملتی ہے. شہد اللہ، پھر والملائکہ واولو العلم، اور کس بات کی گواہی؟ کہ اللہ انصاف پر قائم ہے. اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام.
اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، یعنی اختلافات کیے. اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو، میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اللہ کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟ اسلمتم، کیا تم بھی مسلمان ہوتے ہو؟ فإن اسلموا فقد اهتدوا، اگر وہ مسلمان ہو گئے، اگر انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اللہ رسول کے سامنے، تو وہ ہدایت پا گئے. اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے. یعنی کوئی شخص کتنی بڑی بڑی نیکیاں کرے، لیکن اگر وہ دین کی مخالفت کرتا ہے اور جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے اور ان کی جان کے درپے ہے، تو ایسے شخص کی نماز، روزہ اور باقی نیکیاں قابل قبول نہیں. اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص دین پر بھی ہو اور پھر دین والوں کی جڑ کاٹے؟ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا اور اللہ کی عبادت کرنے والوں سے نفرت اور بغض رکھے؟ یہ پاسبل نہیں. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے اعمال کی بربادی کے درپے ہے. ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اصل میں اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے کہ انہوں نے ہر حق بات کہنے والے کا منہ بند کیا، حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی قتل کر دیا. جو انہیں کوئی نصیحت کرتا تھا اسی کے پیچھے پڑ جاتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو عموماً مخالفت ہوتی، تنقید ہوتی، اور بعض لوگ تو آپ کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں. تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ان کا کیا حال ہے. اب پھر کچھ اہل کتاب کی باتیں ہوگی. انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے اور وہ اس فیصلے کی طرف سے آنے سے منہ پھیرتا ہے. یعنی اہل کتاب کو جب کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن مجید کی طرف بلایا جاتا ہے، تو وہ اس کی طرف آنا نہیں چاہتے، منہ موڑ جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ اب صرف اہل کتاب کی بات تو نہیں، یہ تو بہت سے لوگ جو کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں پھر قرآن کی طرف نہیں آتے، اور اگر کہا جائے کہ قرآن کے فیصلے کی طرف آ جاؤ تو اس کو بھی قبول نہیں کرتے. ان کا طرز عمل یہ کیوں ہے؟ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں چھوئے گی نہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، مگر چند روز، یہ تھوڑے دن بس آگ میں جائیں گے پھر نکل آئیں گے، جنت تو ہمارے لیے ہے. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، اور آج مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے. مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے. رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہاں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر ہے، اور یہ وہ صفات ہے جو کسی اور میں نہیں. کوئی رات اور دن میں تبدیلی نہیں لا سکتا، کوئی زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نہیں نکال سکتا. یہ اللہ ہی کا کام ہے، اور اسی طرح رزق کی کنجیاں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، اور جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. لہذا زندگی چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرے، رزق چاہیے اسی کی طرف رجوع کرے، عزت چاہیے اسی سے مانگے، بندوں سے نہیں. بندے تو خود محتاج ہیں، وہی دیتا ہے اور وہی لیتا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. حالات میں تبدیلی چاہیے تو اسی سے مانگے، وہ دن اور رات کو بدل دیتا ہے، وہ آپ کے حالات کو بھی بدل دے گا. کوئی وقت ہمیشہ نہیں رہتا. جب بھی حالات مشکل ہو جائیں، جب بھی تکلیف کی گھڑیاں ہوں تو صبر کے ساتھ کہیں دس شیل ٹو پاس، یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی پہلے اتنا کچھ گزر گیا، یہ بھی گزر جائے گا.
ہر طوفان تھم جاتا ہے. طوفان نوح سے بڑا کوئی طوفان ہوگا؟ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ بارش تھم گئی، زمین پانی پی گئی، اور زمین ایسے ہوگی جیسے کبھی کوئی طوفان یہاں آیا نہ تھا. اسی طرح جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس پر صبر کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ صبر کو بھی ہم نے ساتھ لے لیا نا تقویٰ کے. صبر کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے صبر کریں گے؟ کہ یہ بس تھوڑی دیر کی بات، اے دل تھوڑا صبر، اور اے نفس تھوڑا سا رک جا، بس تھوڑی دیر اور، چند لمحوں کی تو بات ہے. ہمیشہ نہیں رہتا، کیونکہ رات کے بعد دن ضرور آتا ہے. اور جب نعمتیں ملے تو بھول نہ جائیں، یاد رکھیں دن کے بعد رات بھی آتی ہے. نعمتوں سے اتنے اسپائل نہ ہو جائیں کہ پھر مشکلات پر صبر نہ کر سکیں. تو جو شخص نعمتوں پر شکر کرتا ہے اسے مشکل وقت میں صبر کی توفیق مل جاتی ہے.